السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ایک اہم ترین چیز ہم سیکھیں گے، چھوٹی میم۔ یہ ایک آسان ترین انداز میں آپ کو سکھا رہا ہوں عام عوام الناس کے لیے کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کا قاعدہ اور کلیہ عربی کا تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن ہو، یعنی نون کے اوپر جزم کی علامت ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگلا لفظ با ہو، تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، یا نون ساکن کے بعد متصل اگلا آنے والا لفظ وہ با ہو، تو اسے میم ساکن کے ساتھ بدل دیتے ہیں اور علامت کے طور پر وہاں ایک چھوٹی سی میم لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں مثال کے ساتھ غور فرمائیے، جیسے یہ من، یہاں نون ساکن ہے، من بعدی، یہاں دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد متصل اگلا حرف با ہے، تو یہاں یہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر یہاں اس نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی میم علامت کے طور پر یہاں لکھ دیتے ہیں۔ جیسے یہاں نون کے اوپر ایک چھوٹی سی میم ڈالی ہوئی ہے، میم بعدی، اور اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے کہ تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد اگر متصل اگلا حرف با ہو، جیسے یہاں دیکھیے کرامن، میم کے نیچے تنوین ہے یعنی دو زیر ہیں اور اگلا ہی حرف جو ہے وہ با ہے، تو یہاں پر بھی میم کو میم سے یعنی تنوین کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے اور نیچے ایک چھوٹی سی میم علامت کے طور پر لکھ دیں گے، کرامم بررہ من بعدی، اور اسی طرح لینبذن من بخل۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی میم والا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور حل بھی ہو چکا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں ایک علامتی طور پر اس نون ساکن اور تنوین کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا میم وہاں اس قاعدے کی وجہ سے لکھ بھی دیتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اگلے سبق تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔